अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। तो ये चंद बातें थी जिनके ऊपर बातचीत हुई। इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से ये खान साहब का हुक्म है जो मैं बता रहा हूँ कि आपने भरपूर तरीके से निकलना है, आपने सवाबी आना है और साबित करना है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और आप हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में उस वक्त तक हम इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते। सीएम साहब, आप इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं कि उन हल्कों से बात करें ताकि इमरान खान को या आपकी पार्टी को बेहतर रिलीफ मिल सके। उसके लिए आपकी क्या एफर्ट्स है? क्या इमरान खान ने आपको कोई टास्क दिया है, किसी से बात करें, बात करें? देखिए, इमरान खान साहब ने कभी भी जब वो बाहर भी थे तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं। और उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई बातचीत के लिए, और चूँकि मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ तो मेरा ऑन एंड ऑफ जो मुलाकात या रब्ता है, बातचीत होती है, तो उसमें मैं ज़ाहिर बात है इन पॉइंट्स को जो पंजाब में होता है फसाइयत, ये FIR जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मैं इनको ज़ाहिर बात है मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उजागर करूँ, मैं करता रहता हूँ। और एक बातचीत उस मराइल के साथ इन मामलात पर भी होती है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ और ये जो बार बार बुलाया जा रहा है और जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाले असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके, तो इस पर बातचीत होती रहती है लेकिन कोई फैसला कुन हद तक बात नहीं पहुंच रही। हम तो हमेशा बात भी करते हैं, अपना मौके बताते भी हैं और बातचीत करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उम्मीद है कि सोच आएगी लोगों को इन हालात को देखते हुए अपनी कौम के लिए, इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह कोई अच्छा इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा इसका। जानिब से मुतालबा है कि आप पब्लिकली माफ़ी मांगे तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। क्या इस बारे में आप सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग ली जाए? देखिए, बात यह है कि 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, एक प्री प्लान काम करके, और खान साहब ने बहुत पहले बताया था। देखिए, पूरी कौम को पता है इस बात का और शुक्र है कि मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। इमरान खान ने बहुत पहले बताया था कि मेरे पे हमला कराया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा मजहबी इंतहा पसंदी का, फिर मेरी पार्टी ख़त्म की जाएगी, मेरी पार्टी के लोगों को उठाया जाएगा, मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और गलती मेरी हो और आप मुझसे कहें, तो ये जो है जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये ज़बरदस्ती के काम, ज़बरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ज़र्फ़ के लोग ही माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहें माफ़ी मांगो, तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? चलें, आप आ जाएँ, बैठ जाएँ, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी उतनी माफ़ी मैं मांगता हूँ, लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूँगा तो जो मेरे साथ बैठेगा, पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि फिर उसकी माफ़ी वो भी मांगेगा, क्योंकि ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में हैं। मैं फिर एक सवाल उठाता हूँ, अगर खदीजा शाह गाड़ी चला रही थी तो उस गाड़ी की छत पे नारे कौन लगा रही थी? अंजलीब अब्बास। वो तो हवालात भी नहीं गई क्योंकि PTI छोड़ दी। इसी तरह अगर यास्मीन राशिद वहां तक गई है बाहर और कह रही थी अंदर नहीं जाना, वो आज तक बीमारी की हालत में जेल में है। तो उसी तरह मुराद रास, जिसका इन्होंने कहा 3 दिन कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में ये नहीं कहा कि यास्मीन राशिद या हमाद अजहर या हमारे चौधरी एजाज साहब या महमूद रशीद साहब कि उनके मोबाइल के कोई निकले हैं कि जी उन्होंने कॉलें की हैं। मुराद रास में 3 दिन कैंपेन चली कि जी 1800 कॉलों का रिकॉर्ड आया है, ये इन्वॉल्व था, उसने 3 दिन बाद कॉन्फ्रेंस कर दी, वो आराम से टीवी पे टॉक शो कर रहा है। और जिनके बारे में ये एक कॉल नहीं साबित कर सके वो जेलों में पड़े हैं। तो ये चीज़ें
کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا, جو ڈالا گیا, اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے. میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم زبردستی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے, تو آپ کو لگ نہیں رہا دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے, یا کوئی انتشار کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عمران خان, ہم اسی فیصلے کی پابند ہیں, اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے, وکلاء کی بھی ہوتی ہے, پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے اجازت کی, تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی, انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہی ثابت ہوا نا. ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے. ہمیں ریئیکشن بھی آیا, ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر, جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ. اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر. لیکن میں وعدے کرتا ہوں, عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے, اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے, پھر آپ بھی نہ آنا. یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا, ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے. ہمیں اور ان کو ذرا چھوڑ دیں. اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا. اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہیں, ہم پہنچے ہیں وہاں پر. لیکن ہم پاکستان کے لیے, اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے, قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو, یہ ثابت کاری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے, عوام بھی ہے, جذبہ بھی ہے, پوٹینشل بھی ہے, اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں. پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے. ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی. اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا. تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے. وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے, اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے, لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے ملک کے اندر, اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے, تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا. نبور صاحب یہ بتائے گا, آپ کے دیرینہ ساتھی ہیں شیر افضل مروت, ان کے حوالے سے کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی, آپ کے ساتھ بھی رہے, تو ایک آپ کا پارٹی کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن ہوا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ درست ہوا ہے, کیا وجہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہی کہوں گا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا, اور رابطہ بھی ہے میرا. شیر افضل مروت کو بار بار جو نوٹسز دیے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے احکامات کے اوپر ہی دیے گئے. ہماری پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی احکامات خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شوکات دیا جاتا ہے. وہ شیر افضل مروت سے میں نے آن اینڈ آف کئی دفعہ یہ بولا کہ یار یہ ہماری پارٹی ہے, آپ نئے اس میں آئے ہو, ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں, پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض اوقات تنقید بھی ہو جاتی ہے, ہمارا سوشل میڈیا ہمارے بھی تنقید کر لیتا ہے, میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے. لیکن تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسون کرنا شروع کر دوں یا میں پیرل ان کے خلاف کمپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں. یہ نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے, تو اس میں اگر میری ذات کے حد تک کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی. ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی انائیں ختم کرنی پڑتی ہیں. لیکن بار بار اس طرح ہوتا گیا. کچھ ہماری پارٹی کے رہنماؤں پہ انہوں نے بار بار بات کی, میں نے کئی دفعہ ان کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں. ان کے تحفظات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں, تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں. ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں. تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی, لیکن مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی میں موجود ہیں, جس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں. اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے, میرے میں بھی ہوگی, آپ میں بھی ہوگی, ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے. تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں, پارٹی کے اندر انشاءاللہ حل کر لیں گے. مطلب واپسی کے دروازے بند ہیں, اس کے لیے یہ کھلے ہیں؟ نہیں, میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی بند ہونے چاہیے, اور اسپیشلی ان لوگوں کے کہ جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو, جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا. ہمارا دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں, اصلاح والی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ریفارم کا ایجنڈا بھی دیا ہے پختونخوا کا, اور اس کے اندر عنقریب آپ کو مل جائے گا, وہ امپلیمنٹ تو ہو گیا ہے پالیسی. اس میں بھی ہے کہ اصلاح یا سزا. تو اصلاح والی بات کا جو مارجن ہے وہ بہت بڑا ہے, اور یہ سنت بھی ہے. تو اس میں اصلاح والی بات ہے. سزا والا جو چیپٹر ہے وہ بعد میں ہے, لیکن ہمیں ان کی اصلاح پہ توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں. سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے. خان صاحب کی اپروول تھی مروت کو نکالنے کی یا نہیں؟ یہ تو اچھا, میں آپ کو ساتھ بتاؤں نا, سچی بات اگر بتاؤں,
چونکہ مجھے تو میں کل رات کو فارغ ہوا ہوں 2:30 بجے میٹنگ سے، کل میرا وہ جلسے والی میٹنگ تھی، تو میں رات کو صبح سے لے کر رات 2:30 بجے تک مصروف تھا، اور میں نے واپس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری، کچھ اور مہمان تھے، جلسے کی تیاری تھی، تو میں نے رات کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو، اور آج میں صبح جب روانہ ہوا وہاں سے پشاور سے تو میرا